اس لیے اللہ کا ڈر. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا بنی اسرائیل میں سے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس کا بھائی نمازی تھا تو اسے نصیحت کرتا تھا کہ نماز پڑھا کر. اور اب اس نصیحت میں اس کے اندر جذبہ کیا تھا؟ ایک تو یہ خوشی یا ایک یہ حرص اور تمنا کہ میرے بھائی، میرے اولاد یہ نمازی ہو جائیں، یہ بہت اچھی بات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب چلے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ پروردگار میں نماز کو قائم کروں. اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی اور اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو یہاں مکہ میں پتھروں کے درمیان جہاں پہ کوئی سبزی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار یہ نماز پڑھیں یہاں. ایک یہ چیز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں لہٰذا میں بہت اچھا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھتا لہٰذا بہت حقیر ہے. جب آدمی میں یہ جذبہ ابھرنے لگے اور بات حقارت تک پہنچ جائے تو بجائے اس کے کہ کفر کی حرکتیں کرے چھوڑ دے. اللہ کی عبادت میں ادب اور احترام کا بڑا دخل ہے. اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ، اور ان اونٹوں کو دیکھو، یہ اونٹ میرے ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنوں کا ذکر کیا، مہینوں کا، اور فرمایا کہ شوال، ذی-قعد، ذی-الحج اور رجب چاروں مہینے ایسے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان چاروں مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم نہ کر لینا. یہ 4 مہینے میں نے انہیں بڑی عزت دی ہے، خاص طور پہ ان 4 مہینوں کی عبادت تمہیں میرے قریب لائے گی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص تراویح پڑھتا ہے اور امام نے جب شروع کی تو اب وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی امام پہلی رکعت کے رکوع میں گیا اس نے جمپ لگائی اور آ کر جماعت میں شامل ہوا. فقہا نے لکھا ہے یہ کفر کی حرکت ہے، یہ اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے. اس لیے کہ قرآن کی توہین ہے. قرآن پڑھ رہا ہے کوئی، بجائے اس کے کہ ادب اور احترام سے جا کر سنے، نہیں سن سکتا گھر جا کے بیٹھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ڈھٹائی سے کام لے رہا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے کسی چیز سے کھیل رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے. اور جو ہی امام رکوع میں گیا اٹھ کے بھاگے اور رکوع میں شامل ہو گئے. یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں، فقہا نے لکھا ہے کفر کی حرکت ہے، کیونکہ قرآن کی توہین ہے. اس لیے اللہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا. اور دوسری صورت یہ ہے یہی کہ میں اتنا اچھا، میں اتنا نماز، یہ وہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اس آدمی کو دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے. اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ کی قسم جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا خدا تجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرشتوں سے کہا کون ہے جو لوگوں کو میری رحمت سے بے نیاز کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں گناہ گار کو ڈالوں گا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس کی ساری نیکیاں ختم کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں، اور اس کے بھائی کو توفیق دوں گا کہ میری عبادت کرے. اس لیے کبھی بھی اس امتحان سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جسے میں گناہ گار سمجھتا ہوں اور جس کی حقارت کر رہا ہوں
کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اسی لیے ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے، کہ ایمان انسان کو جو ثمرات اور جو اثرات مرتب کرتا ہے زندگی پہ، وہ خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے۔